अस्सलामुअलैकुम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट सेम से लेके थर्ड सेम का जो सिलेबस है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, उसका आज ये पहला वीडियो लेक्चर रहेगा, जिसमें हम डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? अ कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा टाइपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन ए वेरिएबल प्रोग्राम। अब इस डिफिनीशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला है ये जो कंप्यूटर है यह एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या होता है वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे हमें डेटा को स्टोर करना हो या उस डेटा पे कोई प्रोसेस करनी हो। तो वो डेटा पे स्टोर करना हो या प्रोसेस करना है, वो किस फॉर्म में कंप्यूटर में होती है? बाइनरी फॉर्म में होती है। और चाहे उसको स्टोर करना हो या उस पर कोई प्रोसेस करना है, वो अकॉर्डिंगली होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। जो इंस्ट्रक्शंस उस डेटा को मिलते हैं, चाहे स्टोर करने के लिए हो चाहे उस पर कोई प्रोसेस करना हो, तो वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं कंप्यूटर में, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन ए वेरिएबल प्रोग्राम। तो वेरिएबल प्रोग्राम में अब हम इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती हैं, ठीक है, या डेटा स्टोर ये क्या करना होता है, बाइनरी फॉर्म है, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट या वेरिएबल प्रोग्राम है। सबसे पहले ये जो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैंने क्यों बोला है कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? इसमें जो टर्म है प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम मतलब होता है वो मशीन जिसमें हम एक तो प्रोग्राम्स राइट कर सके, दूसरा उन प्रोग्राम्स को रन कर सके। यानी कि कंप्यूटर एक वो मशीन है जिसमें हम प्रोग्राम्स राइट भी करते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम्स रन भी करते हैं, इसीलिए कंप्यूटर को कहते हैं हम प्रोग्रामेबल मशीन। आगे आपको ये क्लियर होगा जब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता ही, वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, यहाँ पे हमने लिखा टाइपिकली इन बाइनरी फॉर्म। तो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके पास दो ही स्टेटस होते हैं, एक होती है हाई, एक होता है लो। यानी कि हाई के लिए हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं 1 और लो के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं 0। इस तरह जो कंप्यूटर की लैंग्वेज रहती है वो रहती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स 2, यानी कि इसके रेडिक्स या बोलो बेस या बोलो इसके पास सिंबल्स जो होते हैं डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए इस मशीन में, वो दो ही हैं बाइनरी। तो जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो भी काम कंप्यूटर करता है वो इन्हीं स्टेटस को इस्तेमाल करता है, इनकी पैटर्न्स को यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अब उसको डेटा पे जो भी काम करना है, चाहे स्टोर करना या उसको एग्जीक्यूट करना है, तो जो भी उस कंप्यूटर के पास प्रोग्राम्स होंगे, यानी कि यहाँ पे हमने टर्म लिखा है इन ए वेरिएबल प्रोग्राम। वेरिएबल मीन्स डिफरेंट प्रोग्राम्स। देखो कंप्यूटर के पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक प्रोग्राम में उसके पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसी हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें डिफ़ाइन की गई, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्रामर उस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रख देता है, तो जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते उसी अकॉर्डिंग उस डेटा पे प्रोसेस होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यह हम कंप्यूटर को कहते हैं, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो हमने क्या किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन किया है ताकि यह कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, क्योंकि कंप्यूटर वो मशीन है इसको हमने किसी मकसद के लिए, किसी कोई काम को अंजाम देने के लिए, काम ये जो हम वर्क्स करते हैं ह्यूमन, जो हम मैनुअली काम करते थे, उन मैनुअली काम को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि ह्यूमन का जो वर्क लोड था उसको रिड्यूस करने के लिए हमने इस मशीन को डिज़ाइन किया है। अच्छा, इट इज़ ए वर्सटाइल मशीन capable of performing various tasks and calculations at very high speed and accuracy। ये जो कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, इसके पास कैपेबिलिटी, यानी कि इसके पास कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द वेरियस टास्क्स। तो कंप्यूटर एक काम नहीं, बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करते हैं, और जब ये कैलकुलेशन करते हैं उसकी स्पीड भी हाई रहती है और एक्यूरेसी भी रहती है। यानी कि ये जो यहाँ पे वर्सटाइलिटी है,
या यहाँ पे हाई स्पीड हमने कहा, यहाँ पे एक्यूरेसी कहा है, ये कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जितनी हमें पता चले इन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उतना हमें इस कंप्यूटर की नॉलेज गेन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं हम फादर ऑफ ए कंप्यूटर। जब हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो फादर ऑफ कंप्यूटर में एक आता है चार्ल्स बेबेज, दूसरा आता है एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग या फादर बेबेज दो कैसे हैं, या आपको इसमें कन्फ्यूजन कुछ होगा, आज मैं उसको भी क्लियर कर लूँगा। अगर हम जनरल में बात करते हैं फादर ऑफ ए कंप्यूटर कौन है, तो वहाँ पे आता है चार्ल्स बेबेज। अब अगर आपको कहा जाएगा थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट में आज कहते हैं मॉडर्न कंप्यूटर, तो मॉडर्न कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर कौन है, तो आप उसमें कहेंगे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं, पहला है स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, ऑटोमेशन है या वर्सटैलिटी है, मल्टीटास्किंग है, कनेक्टिविटी है, प्रोग्रामेबिलिटी है, डिजिटल प्रोसेसिंग है, रिलायबिलिटी है या यूज़र इंटरफेस है या अपग्रेडेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, डिलीजेंस है, शेयरिंग है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे। इसके अलावा भी और बाकी कैरेक्टर्स है कंप्यूटर के, इनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हमें आज पता चलेगा इस लेक्चर में कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की डिफिनीशन भी आप इलाबरेट कर सकते हो उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड उसकी। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की स्पीड की, तो कंप्यूटर परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस और क्या करता है, ये जो प्रोसेस करता है डेटा को, उसको करता है, क्या करता है, इनक्रेडिबल हाई स्पीड। यानी कंप्यूटर की स्पीड जो रहती है वो बहुत ही तेज़ रहती है, क्योंकि ये मिक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में हमारे जो भी इसको टास्क मिलती हैं उसको ये परफॉर्म करके देता है। तो बात करते हैं स्पीड की, तो वो बहुत ही फास्ट होती, इनक्रेडिबल हाई स्पीड इसके पास होती है। स्पीड इनक्रेडिबल हाई स्पीड होने के साथ साथ अगर हम बात करें, ये इसके पास एक्यूरेसी भी है। एक्यूरेसी का मतलब है ये जो कंप्यूटर्स है ये 100% क्या है, एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेट कैसे है, इस बात पे थोड़ा बहुत हम बात करेंगे पहले यहाँ पे। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते थे, जिनको हम कहते हैं मैनुअल कैलकुलेशन, तो मैनुअल कैलकुलेशन जब हम करते थे उसमें हम एरर्स कर बैठते थे, हम गलतियां कर बैठते थे। तो उन गलतियों को रिड्यूस करने के लिए, उन गलतियों को एलिमिनेट करने के लिए हमने इन डिवाइसेस का सहारा लिया, हमने इन डिवाइस को डिज़ाइन किया ताकि उन कैलकुलेशंस में हमारी गलती ना होगी। ठीक है, तो अब जब हमने इस डिवाइस को डिज़ाइन किया है उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है, अगर वही जो हम मैन्युअली कैलकुलेशन में एरर्स करते थे, अगर वही एरर्स फिर से हो जाएंगे उस डिवाइस में, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। इसीलिए जो कंप्यूटर्स हैं इनको डिज़ाइन किया है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिज़ल्ट देने के लिए, ताकि जो एलिमिनेट कर पाए जो ह्यूमन एरर्स है एसोसिएटेड विद द मैनुअल कैलकुलेशन। जो मैनुअल कैलकुलेशन में हम एरर्स करते थे उनको एलिमिनेट करे, ख़त्म करे। ठीक है, तो कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी कह रही थी 100%। अब 100% क्यों है, क्या कंप्यूटर एरर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एरर नहीं करता, इसको गलतियां नहीं होती है। हाँ, कंप्यूटर को गलतियां नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर में एक ही लॉ होता है जिसको हम कहते हैं GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन गलत दे दोगे तो वहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो भी गलत ही आएगा। अब कंप्यूटर पास जो प्री डिफाइंड ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है वो टेस्टेड होते हैं, उनको पहले टेस्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। जब वो सही तरह से वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर हम उसको मार्केट में बेच देते हैं, अपनी मशीन इस पर चला देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी क्या है, 100% है।
اس کے بعد ہے اسٹوریج کی بات اگر ہم کریں، کمپیوٹر کے پاس بہت ساری اسٹوریج، آج کل کے جو کمپیوٹرس آتے ہیں ماڈرن کمپیوٹر، ان کو زیٹا بائٹس ٹیرا بائٹس میں میموری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ڈیٹا کو اسٹور کرنا ہوتا ہے، تو اسٹوریج کے لیے کمپیوٹر میں بہت ساری ڈیمانڈ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ خالی اسٹوریج ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے نہیں، ہمیں پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ہمیں انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے بھی میموری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میموری کا امپورٹنٹ رول رہتا ہے ہمارے کمپیوٹر میں۔ یہ الگ سے جب ہم اس اسٹوریج کو یعنی کہ میموری یونٹ کو اٹھائیں گے، وہاں پہ آپ کو میں سمجھاؤں گا یہ جو میموری کیا ہوتی ہے، یا میموری کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، میموری پہ اس چیپٹر میں ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ یہ ایک اس کی کریکٹرسٹک ہے، اسٹوریج بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں ورسٹائلٹی۔ تو ورسٹائل کا مطلب کیا ہے؟ جو کمپیوٹر ہے کین بی پروگرامڈ ٹو پرفارم اے وائڈ رینج آف ٹاسکس۔ تو کمپیوٹر کیا کرتے ہیں؟ یہ ورسٹائل مشین۔ ورسٹائل کیوں ہے؟ یہ اگر آپ دیکھو گے، چاہے ہمیں چھوٹے چھوٹے موٹے کیلکولیشنز کرنے ہو یا بڑے بڑے کیلکولیشنز، چھوٹے کیلکولیشن لے کے بڑے بڑے کیلکولیشن تک، جتنے بھی کیلکولیشن جتنے بھی کام ہیں، کمپیوٹر سب کام کو کر لیتا ہے۔ یہ کہ وائڈ رینج آف ٹاسکس، خالی ایک دو تین قسم کے کام نہیں کرتے، یعنی کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹاسکس کو یہ پرفارم کرتا ہے، چاہے وہ بیسک ارتھمیٹک کیلکولیشن ہو یا کمپلیکس سیمولیشن کیلکولیشنز ہو یا ڈیٹا انالیسس ہو یا گرافکس ہو یا وائڈ رینج یا رینڈرنگ ہو یا اور باقی چیزیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورسٹائل مشین ہے۔ اسی طرح اس کے پاس اور ایک چیز ہے، وہ ہے ملٹی ٹاسکنگ۔ ملٹی ٹاسک کا مطلب کیا ہے؟ کمپیوٹرز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ملٹیپل پروگرامز سائملٹینیوسلی، 2 3 4 5 6 پروگرامز ایٹ اے ٹائم یہ رن کرتا ہے۔ ایگزامپل کے دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے کمپیوٹر کو کھولا ہے، تو آپ ایک سائڈ میں آپ نے نیٹ کے لیے کچھ ڈاؤن لوڈ رکھا ہے، دوسری سائڈ آپ نے کوئی میوزک چل رہا ہے، اور تیسری سائڈ آپ کسی اپلیکیشن کو چلا رہے ہو، وہاں پہ کوئی کام کرے، جیسے کہ آپ نے پاور پوائنٹ چلا رہے ہو یا ایم ایس ورڈ چلا یا اور کوئی اپلیکیشن چلا رہے، تو ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم سیم ٹائم میں یہ تین کام کرتا ہے۔ ایک تو وہ ساؤنڈ چلا رہا ہے، کوئی میوزک ہو چل رہا ہے یا اور کوئی چل رہا ہے آپ کا، یا دوسری سائڈ سے آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے، یا تیسری سائڈ آپ کوئی اپلیکیشن چلا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ۔ ایگزیکیوٹ کرنا دو یا دو سے زیادہ پروگرامز کو سائملٹینیس، اس کو کہتے ہیں ہم ایگزیکیوٹ۔ اس کے بعد ہم نے لکھا allowing user to switch between different application and task seamlessly۔ یہ کیا ہوتا ہے سوئچ کرنا؟ یہ آگے ہم آپ کو بتا دیں گے اس بارے میں۔ اس کے بعد ہے کنیکٹیوٹی، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ہے اس کے کریکٹرز میں، کیا ہے کنیکٹیوٹی۔ تو ہم کیا کریں، ہم کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو کس لیے کنیکٹ کرتے ہیں؟ تاکہ یہ نیٹ ورک بنائے، ٹھیک ہے۔ تو نیٹ ورک پہ جب آتے ہیں، یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ کمیونیکیشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کی کنیکٹیوٹی ہے۔ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ بھی ایک اس کا کریکٹرسٹکس ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا، پھر ڈیٹا شیئرنگ ہونا، کمیونیکیشن ہونا، تو یہ بھی اس کا ایک کیا ہے کریکٹرسٹک، امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے۔ اس کے بعد ہے پروگرامیبلٹی، جس کی بات ہم نے پہلے ہی ڈیفینیشن میں کر لی۔ تو یہاں پہ کیا ہے پروگرامیبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹرز آر پروگرامیبل مشینز allowing user to write and execute software programs to accomplish specific tasks or solve problems۔ تو کمپیوٹر ایک پروگرامیبل مشین ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ یوزر کو ایلو کرتا ہے ٹو رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ سافٹ ویئر پروگرامز۔ ایک تو ان پروگرامز کو پہلے رائٹ کرنا، ان کو لکھنا ہے، پھر ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ جو پروگرامز کس کے لیے ہوتے؟ ٹو اکمپلش اسپیسیفک ٹاسک اور سالو پرابلم۔ تو ہم سافٹ ویئرز بناتے ہیں، ہم پروگرامز بناتے ہیں کسی پرپز کے لیے، تاکہ وہ ہماری کوئی پرابلم کو سالو کرے۔ ان سافٹ ویئرز کو، ان پروگرامز کو پہلے لکھنا ہوتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کمپیوٹر پہ ان پروگرامز کو ہم لکھتے بھی ہیں کمپیوٹر پہ اور ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں کمپیوٹر پر ہی، اسی لیے کمپیوٹر کہتے ہیں ہم پروگرامیبلٹی مشین۔ اور اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ؟ ڈیجیٹل پروسیسنگ۔ ڈیجیٹل پروسیسنگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ڈیجیٹل ریپرزینٹڈ ان اے بائنری فارم۔ تو کمپیوٹر جو چلتا ہے وہ بائنری لینگویج پہ چلتا ہے۔ یہ بائنری کیوں؟ یہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے، الیکٹرسٹی پہ چلتا ہے، جس کے پاس دو اسٹیٹ ہوتے ہیں، 0 اینڈ 1۔ جو بھی کام ہوتے، جو بھی آپریشن پرفارم ہوتی ہے، وہ اس کے ڈیجیٹل سرکٹس میں ہوتے ہیں یا لاجیکل گیٹ سے استعمال کرتے ہیں، اور 0 اور 1 میں، ٹھیک ہے۔ تو کمپیوٹر کون سی لینگویج استعمال کرتے ہیں؟ بائنری لینگویج، کیونکہ یہ ایک الیکٹرانک مشین ہے۔ اس کے بعد ہے
ریلائبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ ریلائبل یعنی کمپیوٹرس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ٹو بی ریلائبل کا مطلب ہے جس پہ ہم بروس کر سکتے اگر یہ کمپیوٹرس ریلائبل نہیں ہوں گے تو آپ دیکھو آج کل بڑے بڑے آرگنائزیشنز کمپیوٹرس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ کمپیوٹرس کے وہ ریلائبل ہیں، قابل بروس ہے۔ اب آرگنائزیشن کے پاس ایسا ڈاٹا بھی ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتے وہ مس یوز ہو جائے یا ہمارا سسٹم اس میں ڈیٹا وہ کریش ہو جائے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا جو کمپیوٹر ہے یہ ریلیبل نہیں ہوتا تو کوئی بھی آرگنائزیشن کو تھریٹ رہتا اس کو استعمال کرنے میں، کہیں ہمارا جو ڈیٹا اس میں ہے وہ کمپیوٹر کریش نہ ہو جائے یا وہ سٹول نہ ہو جائے یا وہ مس یوز نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج کل زیادہ تو بزنسز میں کمپیوٹرز استعمال ہوتے کیونکہ کمپیوٹرز ریلائبل مشینز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کمپیوٹرز آر ڈیزائنڈ ٹو بی ریلائبل وتھ ریڈنڈنٹ کمپوننٹس، ایرر چیکنگ میکانزم اینڈ بیک اپ سسٹمز ٹو منیمائز دا ڈاؤن ٹائم اینڈ ڈیٹا لاس۔ ریلائبل کمپیوٹر وڈ ناٹ کریش، یہ جو ریلائبل کمپیوٹر وہ تو کریش نہیں ہوتا ہے، ریبوٹ نہیں ہوتا ہے، اور گیو یور ایررز دیٹ انٹرپٹ یور ورک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو دے دے گا، ایررز دے تاکہ آپ کا کام جو وہ رک جائے گا، اور کاز یور گرپ۔ اس کے بعد ہے ہمارا آٹومیشن۔ کمپیوٹرس کیا ہے؟ ایک آٹومیٹک مشین ہے، ایک بار اس کو انسٹرکشن ملی ہے باقی جو بھی کام اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہ خود ہی کرتا ہے، اس کو ہیومن انٹریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب آپ کہو گے ہم تو کمپیوٹر چلاتے ہیں، جب تک ہم نہیں چلائیں گے تب تک کمپیوٹر خود نہیں چلے گا، تو یہ آٹومیشن کیسا ہوا؟ یعنی کمپیوٹر آٹومیٹک کیسا ہوا؟ اب آپ کو یہاں پہ بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو ہم کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو انسٹرکشن کرتے ہیں، مگر جو اندر کام ہوتا ہے، جو ایگزیکیوشن اندر وہ کام کا جو پروسیس اس ڈیٹا پر ہوتے ہیں اس میں ہیومن کی کوئی انٹریکشن نہیں رہتی ہے، وہ خود کمپیوٹر کرتا ہے اس کام کے لیے، اس کام کا رزلٹ نکالنے میں انسان کی کوئی انٹریکشن نہیں رہتی ہے، اس میں سارا کام جو ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر جو انسٹرکشن اس میں لکھے ہوتے ہیں پری ڈیفائنڈ وہ خود اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں آٹومیشن، ٹھیک ہے۔ آٹومیشن کی آٹومیٹک مشین ہے، اس کو ہیومن انٹریکشن کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے یوزر انٹرفیس۔ تو اب جب آپ کو کمپیوٹر کو چلانا اس کے لیے انٹرفیس کا ہونا کافی ضروری ہے۔ کمپیوٹر کے پاس یوزر انٹرفیس اگر آپ دیکھو آج کل کے کمپیوٹرز میں GUI گرافیکل یوزر انٹرفیس زیادہ تر ہوتا ہے، اس سے پہلے کمپیوٹرز میں ہوتا تھا کمانڈ لائن انٹرفیس یا اس کو ہم ٹیکسٹ یوزر انٹرفیس بھی کہتے ہیں، آج کل بھی ہے، جیسے کہ آپ نے ڈاس اگر آپ نے سنا ہوگا ڈاس جو ہے وہ کمانڈ لائن انٹرفیس جس میں ہم کمانڈس لکھنے پڑتے ہیں، تو ان کمپیوٹرز کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک پروفیشنل آپریٹر کمپیوٹر ہونا چاہیے، مگر جو آج کل سبھی کمپیوٹرز کو استعمال کر پاتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ جو اس کا انٹرفیس ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس جس پہ آپ کلک کرتے اور کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے چلے جا رہے ہو۔ اس کے بعد ہے اپ گریڈیبلٹی بھی اس کا ایک کیریکٹرسٹکس ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھو ہم کمپیوٹرز کو اپ گریڈ کر پائے، اب میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے ایولیوشن آف کمپیوٹر پڑھا ہوگا، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا ایولیوشن آف کمپیوٹر بھی اگر آپ بات کریں گے یا جنریشنز آف کمپیوٹر، ایولیوشن آف کمپیوٹر میں تو آپ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن یا فورتھ جنریشن میں اگر آپ ڈفرینس دیکھو، جیسے کہ فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹرز ہیں ان میں جو ٹیکنالوجی تھی، یعنی کہ ان میں جو ٹیکنالوجی تھی کیا وہی ٹیکنالوجی سیکنڈ جنریشن میں تھی؟ نہیں، چینج تھی۔ تھرڈ جنریشن میں وہی تھی؟ نہیں، فرسٹ اور سیکنڈ میں جو تھے وہ تھرڈ میں ان میں چینج آئی تھی، اسی طرح فورتھ میں، اسی طرح ففتھ میں ٹیکنالوجی میں چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اگر فنکشنالٹی کی بات کریں گے، فنکشنالٹی میں بھی چینجز دیکھنے کو، تو فرسٹ جنریشن اگر آپ فرسٹ اور سیکنڈ میں دیکھو گے تو آپ کہیں گے سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹرز کو اپ گریڈ کیا گیا فرسٹ جنریشن سے، اسی طرح تھرڈ جنریشن اپ گریڈڈ جنریشن ہے فرسٹ اور سیکنڈ، اسی طرح آج کی پریزنٹ جنریشن ہے ان کو ہم اپ گریڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں ان کو ہم چینج کرتے ہیں، ان کو اپ گریڈ کر کے نئے فنکشنالٹیز ان میں انٹروڈیوس کر کے، اور نئے کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ ان سے بیٹر فنکشنالٹیز ان میں ہوتی ہیں، چاہے ہم ان کے سافٹ ویئر میں اپ گریڈ کریں یا ان کی کس میں ہارڈ ویئر میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے کمپیوٹر کیا ہے؟ اپ گریڈیبلٹی، یہ بھی اس کا ایک کیریکٹرسٹکس ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے اے کمپیوٹر کین پرفارم ملینز آف ٹاسکس اور کیلکولیشن ود ان دا سیم کنسسٹنسی اینڈ ایکوریسی۔ تو
اگر کمپیوٹر کو ہم 10 ہو 1000 ہو یا اور بہت سارے کام ہو، کمپیوٹر کبھی نہیں فیل کرے گا میں ٹائرڈ ہوا ہوں، میں 1 گھنٹہ میں نے کنٹینیو کام کیا، اب دوسرے گھنٹے کے بعد آپ مجھے کام دے رہے میں تھک گیا ہوں، میں اس سپیڈ سے نہیں کر پاؤں، نہیں، جس سپیڈ سے وہ پہلا کام کرتا ہے سیکنڈ کام بھی وہ اسی سپیڈ سے کرے، اس کی سپیڈ میں کوئی آپ کمی نہیں دیکھو گے، اس کو کہتے ہیں ہم ڈیلیجنسی، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹائرڈنس فیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا لیک آف کنسنٹریشن کم ہو جائے گا یا فٹیگو ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں جو انسان میں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی کام کرتا ہے، پہلے وہ جس رفتار سے کرا تو دوسرے آر میں، اگر آپ دوسرے آر میں دوسرے گھنٹے میں دیکھو گے وہ اس رفتار سے اس کام کو نہیں کرتا ہے، تو اس کی کام جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں لیک آف کنسنٹریشن بھی آتا ہے یا باقی وہ ٹائرڈنس فیل کرتا ہے، تو کمپیوٹر ڈیلیجنٹ مشینز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں ایسے کوئی بات نہیں ہے، جس سپیڈ سے وہ پہلا کام کرے گا دوسری بھی اسی سپیڈ سے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہاں پہ سیکیورٹی۔ سیکیورٹی کیا ہے؟ کمپیوٹرس میں ریزیوم کنٹرول کرنے، یعنی کہ میجرز اینڈ کنٹرولز انشور دا کانفیڈینشیل انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی آف دا انفارمیشن پروسیس اینڈ اسٹور بائی دا کمپیوٹرز۔ تو کمپیوٹرس میں سیکیورٹی کا ہونا ایک اسینشیل کمپوننٹ، اگر کمپیوٹر سیکیور ان میں سیکیورٹی نہیں ہوگی تو کوئی کمپیوٹر پہ کمپیوٹر پہ بھروسہ نہیں کرے گا، یعنی کہ پھر کمپیوٹرس میں ریلیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کمپیوٹرس کس لیے ہوتے ہیں؟ پروٹیکشن آف دا کمپیوٹر سسٹم اینڈ انفارمیشن فرام ہارم ہے، تھریٹ ہے یا ان ایتھورائزڈ یوز ہے۔ اٹ از اے پروسیس آف پریونٹنگ اینڈ ڈیٹیکٹنگ ان ایتھورائزڈ یوز آف یور کمپیوٹر سسٹم۔ تو سیکورٹی کیا ہے؟ یعنی کہ وہ پروسیس جس میں ہم پریونٹ کرے اور ڈیٹیکٹ کرے ان ایتھورائزڈ یوز آف دا کمپیوٹر سسٹم۔ تو سیکورٹی بھی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے ہمارے کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر میں۔ تو لاسٹ میں اگر ہم اس کو کنکلوژن دیکھیں گے جو ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھے ہیں کمپیوٹر کے، تو یہ جو کریکٹرسٹکس ہے کمپیوٹر، اگر کولیکٹیولی ہم بات کریں گے، اس نے کمپیوٹر کو ایک پاورفل ٹول بنایا ہے، کس لیے؟ تاکہ ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے یا کمیونیکیشن کے لیے یا پرابلم سالونگ کے لیے یا آٹومیشن کے لیے ان ویریس فیلڈس انکلوڈنگ سائنس، انجینئرنگ، بزنس، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، مور۔ آج کل آپ دیکھتے ہو بہت سارے فیلڈس میں کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، بزنس ہو، انٹرٹینمنٹ یا باقی بہت ساری انڈسٹریز میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پرپز کے لیے۔ اس کا مین کارن کیا ہے؟ مین کاز کیا ہے؟ وہ کمپیوٹر کے کریکٹرسٹکس، جو کریکٹرس کمپیوٹرز میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس وجہ سے یہ کمپیوٹر کیا بنا ہے؟ ایک پاورفل ٹول بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی آپ کو کریکٹرس کمپیوٹر کی پتہ ہوں گے اتنا آپ کو اس کمپیوٹر کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو اب آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ کریکٹرسٹکس ہمارے لیے سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ڈیفینیشن کمپیوٹر کی کیا ہے اور کریکٹرسٹکس کیا ہے۔ اس کے مزید بھی اور کچھ کریکٹرسٹکس ہے وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہو اکارڈنگ ٹو یور سیلبس۔ میں نے کوشش کی ہے ان کریکٹرسٹکس کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے کی جو آپ کے لیے ضروری بنتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جو آپ کے سیلبس میں ہوگا، اکارڈنگلی ہم سیکوینشلی چلیں گے ہر ایک ٹاپک کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔